تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی اعلان نبوت سے پہلے آپ کے تذکرے دنیا میں موجود تھے۔ سب نبیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تم نے اس رسول پر ایمان لانا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے، اور پھر بہت سے ایسے جمادات تھے جو نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے بعثت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ وہ پتھر کس کے حکم سے سلام کر رہا تھا؟ تو ظاہر ہے وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول کو سلام کر رہا تھا۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی سعد میں جب رہائش پذیر تھے اور بنی سعد کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اس وقت آپ جس طرف جاتے تھے بادلوں کا سایہ ہو جاتا تھا۔ تو بادل جو نبی علیہ السلام پر سایہ کرتے تھے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے، یعنی گویا کہ بادلوں کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت محمد پر سایہ کر دو، تو ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت دنیا میں سب سے زیادہ ہے، یہ وہ نام ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ لیا جاتا ہے۔ دنیا کی وہ شخصیات جنہوں نے دنیا کو متاثر کیا ہے، مثبت انداز میں متاثر کیا ہو یا منفی انداز میں، لیکن دنیا کو جنہوں نے ہلایا ہے، ان میں سب سے اوپر جس ہستی کا نام نامی اس میں گرامی ہے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور طلباء نے تو یہ سنا ہوگا کہ مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی دی 100، جس کا بنیادی مقصد یہ بتانا تھا کہ وہ کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا کو متاثر کیا ہے۔ اس لیے میں نے یہاں اشارہ کر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عظیم ہو، وہ بدترین شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ بہترین بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، وہ ہٹلر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے 100 عظیم آدمی، حالانکہ یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے، خاص کر جب مائیکل ہارٹ نے یہ بات لکھ دی کہ اے رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری، کہ وہ عظیم کا ذکر نہیں کر رہا، وہ ان کا ذکر کر رہا ہے جنہوں نے دنیا کو زیادہ متاثر کیا ہے۔ تو ان میں عظیم بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹاپ آف دی لسٹ نام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ پوری لسٹ دیکھیں، انگلش میں مل جاتی ہے، اردو میں بھی لسٹ مل جاتی ہے، اس کے مندرجات مل جاتے ہیں، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں یہ جو ٹاپ آف دی لسٹ محمد کو رکھ رہا ہوں تو اس پر اعتراضات تو ہوں گے۔ اسی کے الفاظ میں مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف ورلڈس موسٹ انفلوئنشل پرسنز، سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیات ہیں، ان میں سے سب سے اوپر ان کو میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو اثر ہے دنیا کے اوپر اس وجہ سے ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بہت سے ریڈرز وہ ہیں جو سرپرائز جن کے لیے ہو کہ یہ سب سے اوپر کیوں نام رکھا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اعتراض بھی کریں۔ پہلے سے اس کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ جب آپ محمد ٹاپ پر رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتراضات تو ہوں گے، اور ہوئے بھی، خاص کر کرسچنز کی طرف سے اعتراضات ہوئے۔ اور یہ کتاب اس نے لکھی ہے 1978 میں، جب میں اسکول گوئنگ بھی نہیں تھا۔ اس زمانے سے اس کی وہ شہرت موجود ہے، اور اس کی پہچان اگر آپ گوگل پہ جا کے مائیکل ایچ ہارٹ لکھیں، اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ یہ کتاب ہے دی 100۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں سرفہرست یہ چیز ہو کہ اس نے جو ٹاپ پر محمد کو رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام ہے، زیادہ شہرت ہے، تو شاید اس وجہ سے یا اس نام کی برکت سے اس کو یہ شہرت ملی۔ اور ہمارے ایک سابق یو ایٹین ہیں
بزرگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مائیکل ایچ ہارٹ مسلمان بھی ہو گیا تھا. واللہ عالم، خیر اس پر تو میں نے تحقیق نہیں کی، لیکن جس آدمی کے ویوز اس قسم کے ہوں تو امکان ہے کہ وہ حق اور سچ کو قبول کر لیں. تو خیر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس بارے میں سوال بھی کریں، لیکن بات یہ ہے کہ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری. کیا مجھے جواب دے رہے ہیں کہ یہ اعتراض جو ہو سکتا ہے، کویشچن ہو سکتا ہے، تو ان کو گویا کہ یہ جواب دے رہے ہیں شروع میں ہی تاکہ وہ بات کلیئر رہے. یعنی جن سوالوں کے جواب بعد میں دینے وہ پہلے لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں who was supremely successful. یہ supremely successful جو ہے یہ چیز ہے جس بنا پر انہوں نے محمد کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں جب یہ ٹاپک تیار کر رہا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ جو مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کا بھی ایک تجزیہ ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں بھی کچھ بیان ہونا چاہیے. لیکن چونکہ اگر زیادہ باریکی میں جائیں تو ظاہر ہے یہ خطبہ پبلک ایک بیان ہوتا ہے تو زیادہ خوش نہ ہو جائے، ٹائم بھی ہمارا شارٹ ہوتا ہے. تو خیر وہ چیزیں جو موٹیویشنل ہیں اور ہمارے ایمان کو بھی تازہ کرتی ہیں ان کا ذکر تھوڑا بہت میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت آپ حضرات کے سامنے. اس میں ہم ظاہر ڈیفر بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ مذہبی طور پر بھی سب سے زیادہ یعنی کامیابی میں سپریم ہیں اور دنیاوی طور پر بھی. تو ہمارے دین میں تو ظاہر مذہب اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، دنیا کیسے چلانی ہے کیسے گزارنی ہے یہ دین ہی ہمارا بتا رہا ہے. تو خیر اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کے اعتبار سے کامیابی الگ کنسیڈر کر رہے ہیں اور دین کے اعتبار سے الگ کنسیڈر کر رہے ہیں. یہ جو تذکرہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. لفظی ترجمہ اور ہم نے بلند کیا ہے آپ کے لیے آپ کا ذکر. یہ درمیان میں لاکا بھی ہے، رفعنا ذکرک نہیں کہا، رفعنا ذکرک ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، لیکن رفعنا لک ذکرک، اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ بلند کر رہے ہوں اس کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا. اسے انڈیا میں نکلنے والے جلوس کہ محمد کا نام اب نہیں چلے گا کوئی روک سکتا. تمہارے جلوس نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ اسے اللہ بلند کر رہے ہیں یومیہ بنیادوں پر. وہ بلند ہو رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ میں بلند ہو رہا ہے. کوئی لمحہ نہیں ہے وقت کا جس وقت اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہا جا رہا ہو، کوئی ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے. یہ کرۂ ارض ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں. یہ ادھر سے آپ شروع ہو جائیں، مشرق سے شروع ہو جائیں، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے جہاں 5:30 بجے فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں اور پھر وہ سلسلہ کرۂ ارض پر چلتا رہتا ہے. کیونکہ بہت بڑا ملک ہے، 1.5 گھنٹے کے اندر وہ اذانیں مشرق سے چلتی چلتی جکارتا میں پہنچ جاتی ہیں. ہزاروں جزیرے ہیں انڈونیشیا کے، ایک جزیرہ اس کا سماٹرا ہے، وہاں پر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہ نام محمد بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوتا تو ملایا سے اذانوں کا آغاز ہوتا ہے، ملائیشیا سے آغاز ہو جاتا ہے، پھر تھائی لینڈ میں، ابھی ہم ادھر مشرق کی بات کر رہے ہیں، یہ جو علاقے اس طرح شروع ہوتے ہیں. ورلڈ میپ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. پھر یہ برما جس کا نیا نام میانمر ہے، وہاں اذانیں، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ ممالک جو ہیں یہاں بھی اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں بھی اذانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو کلکتہ سے سری نگر تک اذانوں کا سلسلہ جو وہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ سلسلہ کلکتہ سے بمبئی کی طرف آگے بڑھتا ہے اور پورے ہندوستان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بنگلہ دیش اور آگے انڈیا اور اس کے بعد ہم پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. اور یہ سلسلہ پھر انٹر ہوتا ہے سری نگر سے سیالکوٹ کی طرف سے. ٹائم زون کی بات کر رہا ہوں، اور سری نگر اور سیالکوٹ کا ٹائم زون ایک ہی ہے. یعنی جب سری نگر میں فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، سیالکوٹ میں بھی فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد تاشقند اور سمرقند، بخارا، ان کا بھی ٹائم زون ایک ہے. اور یہ سلسلہ ختم ہونے سے پہلے افغانستان میں اور ایران میں اور پھر مسقط وغیرہ میں یہ اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو میں نے سیالکوٹ کا ذکر کیا تو یہ پاکستان میں تقریباً 40 منٹ کا فرق ہے. یعنی 40 منٹ تک یہ سیالکوٹ، کوئٹہ، گوادر، کراچی، یہ سارے ایریاز اگر آپ دیکھیں تو 40 منٹ کا فرق ہے. گویا کہ فجر کی اذانیں 40 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں.
نام محمد گونج رہا ہے۔ پھر مسقط عمان سے بغداد کا جو فرق ہے وہ 1 گھنٹے کا ہے، اور اسی دوران میں سعودیہ میں، یمن میں، UAE میں، کویت میں اور ان ریاستوں میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی دوران میں عراق کے اندر بھی نام محمد گونج رہا ہوتا ہے، اذان کی شکل میں بھی، اور میں ساتھ یہ بھی اشارہ کر دوں درود کی شکل میں، اور عام جو مسلمان ذکر کرتے ہیں اور نماز میں سلام اور باقی وہ اس کے علاوہ ہے، میں صرف اذان کا ذکر کر رہا ہوں۔ بغداد سے اسکندریہ کا جو فرق ہے وہ 1 گھنٹے کا، اور اسی دوران میں شام، مصر، صومالیہ، سوڈان میں اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ ہم اب مغرب کی جانب بڑھ رہے ہیں تو اسکندریہ اور استنبول ہے، ان کا جو ٹائم زون ہے ایک ہی ہے، اور اس کے بعد مشرقی ترکی سے مغربی ترکی تک جو فرق ہے وہ 1.5 گھنٹے کا ہے۔ گویا کہ 1.5 گھنٹے میں فجر کی اذانیں ترکی کے اندر ہو رہی ہیں، اور اسی دوران میں شمالی افریقہ، لیبیا، تیونس میں بھی اذان چل رہی ہوتی ہے۔ اور واضح رہنا چاہیے کہ یہ جو نارتھ امریکہ ہے اس کا پاکستان سے فرق ہے وہ تقریباً 9 گھنٹے کا، یہ 9 گھنٹے وہ پیچھے ہے۔ تو ہم یہاں مشرق سے شروع ہو رہے ہیں، مغرب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے کرۂ ارض کا دوسرا حصہ ہے انتہائی مغرب کی جانب، اس طرف بھی اذانوں کا سلسلہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اور میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں جو مسلم ریاستیں ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، خاص کر یہ جو براعظم ایشیا ہے اس کی ریاستوں کو کچھ میں نے فوکس کیا۔ اذانوں کا سلسلہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے، جو بحر اوقیانوس ہے اس کے مشرقی کنارہ ہے اس اذانوں کا سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ سلسلہ یہاں تک پہنچتا ہے تو دوبارہ کرۂ ارض کے انتہائی مشرق میں انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ حسان بن ثابت نے یہ کہا تھا، اغر علیہ لنبوت خاتم من اللہ من نور یلوہ و یشہد، نبی علیہ السلام کی جو مہر نبوت ہے وہ آپ کی نبوت کی شہادت دیتی ہے۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ملا لیا ہے۔ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، جب مؤذن ان میں 5 مرتبہ اذان میں کہتا ہے اشہدو، یعنی شہادت دیتا ہے محمد رسول اللہ کی رسالت کی، یہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ملایا ہے کہ شہادت الہ ہوگی تو پھر شہادت مصطفیٰ بھی ساتھ دی جائے گی، آپ کی رسالت کی شہادت بھی اذان کے اندر دی جائے گی۔ وَشَقَّ لَهُ مِنَ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، اللہ نے اپنے نام محمود میں سے اپنے نبی کا نام محمد ڈرا کیا ہے تاکہ اسے چمکا دے۔ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، عرش والا محمود ہے اور یہ حضرت محمد ہیں۔ تو کہ ہے صورت و اوصاف میں سب سے اعلیٰ، کر دیا ہم نے تیرا ذکر بلند و بالا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ خود رب کریم کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا ہے۔ کلمے میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، مسجد میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، اذان میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، اقامت میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، نماز میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، حتیٰ کہ قبر کے اندر پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، حشر میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ یہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا نام بلند کر دیا ہے۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آگے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک عجیب حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے ایک بات پوچھی، میں چاہتا تو یہی تھا کہ نہ پوچھوں، شاید اس اشارے میں یہ ہو کہ آپ کے دل میں جو نبیوں کا احترام تھا نا، شاید اس وجہ سے یہ بات آپ نے کہی، حالانکہ یہ بات آپ نہ بھی فرماتے تو ظاہر پوچھا تو آپ نے ہے۔ کیا پوچھا؟ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں، قد کان قبل انبیاء منہم من سخرت لہ الریح ومنہم من یحیی الموتى، اللہ مجھ سے پہلے رسول ہوئے، انبیاء ہوئے ہیں، بعض کے لیے آپ نے ہوا کو تابع کر دیا، بعض وہ تھے جو مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ من یحیی الموتى، مطلب یہ ہے کہ مجھ پر آپ نے کیا انعام فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، جواب کیا ملا؟ قالا یا محمد، اے محمد، الم اجد کا یتیما فآویتک،
کیا آپ یتیم نہیں تھے تو میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ قلت بلا یا رب، میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا میرے رب؟ الم اجدک ضالا فہدیتک، کیا میں نے آپ کو ضال نہیں پایا پھر میں نے آپ کو راہ دکھائی؟ نبی علیہ السلام حق کے متلاشی تھے، مفہوم صرف عرض کر دیتا ہوں، آپ حق کے متلاشی تھے، کیا میں نے آپ کو حق نہیں دکھایا، راستہ نہیں دکھایا؟ قلت بلا یا رب، میں نے کہا ہاں کیوں نہیں اے میرے رب۔ الم اجدک عائلا، آپ محتاج نہیں تھے تو میں نے آپ کو غنی کر دیا، میں نے عرض کیا کیوں نہیں اے میرے رب۔ الم اشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کا سینہ کھولا نہیں ہے؟ الم ارفع لک ذکرک، کیا میں نے آپ کا ذکر بلند نہیں کیا؟ قلت بلا یا رب، میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا میرے رب۔ یعنی یہ سب کچھ کر دیا ہے، سورۃ والضحیٰ کے اشارات بھی آگے اور سورۃ الم نشرح کے اشارات بھی آگے، اور ہمارا موضوع ہے الم نرفع لک ذکرک، کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کیا؟ تو اس طریقے سے اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے نام کو اور ذکر کو بلند کیا ہے۔ بلکہ ایک اور قیمتی بات میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت ہوا چاہتا ہے، یہ جتنے بھی اذکار ہیں، یہ جو علماء کرام آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سنت عمل ہے، یہ عمل اس طریقے سے کرو، کنگھی اس طریقے سے کرو، لباس اس طریقے سے پہنو، یہ پہل ادھر سے کرو، وضو کا آغاز اس طریقے سے کرو، مردے کو نہلانا ہے تو سٹارٹ کہاں سے لینا ہے، یہ سارے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ آپ نے جوتا پہننا ہے تو پہلے کون سا پیر پہلے پہننا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا جب اتارنا تو پھر کون سا اتارنا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ آداب کیوں بتائے گئے؟ بھئی آپ اگر بایاں پیر پہلے پہن لیں گے تو جوتے نے تو انکار نہیں کرنا نا، جوتا تو پھر بھی پہنا جائے گا، اب دایاں پہلے اتار دیں گے پھر بھی اتر جائے گا، لیکن جب آپ دایاں پہلے پہن رہے ہیں اور اتارتے وقت آپ پہلے بایاں اتار رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ جوتا پہن رہے ہیں اس وقت بھی آپ کو یاد ہو کہ آپ نے نبی کے طریقے پر یہ کام کرنا ہے، کام تو ویسے بھی ہو جائے گا۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، پہلے آپ نے دایاں پیر داخل کرنا ہے، دعا پڑھنی ہے نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو ان سارے تذکروں اور آداب کا مقصد کیا ہے؟ نام محمد کو بلند کرنا اور مسلمانوں کو اس نام کے ساتھ اور اس ہستی کے ساتھ جوڑنا، اور یہ تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ڈسٹربنگ ہوگا اس نام کے اور اس ہستی کے دشمنوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے پیغمبر کی محبت جاگزیں فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔